سیکھنا ایک خزانہ ہے جو ہر جگہ اپنے مالک کی پیروی کرے گا۔ قوموں کا رہنما بناؤ گے تو کتوں کی لاش کے پاس پہنچو گے۔ ایک ترک کہاوت ہے کہ جب کوئی کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو سب سے پہلے یہ پوچھ لیں کہ حابیل یا قابیل۔ سب سے بڑی غربت عقل کی کمی ہے۔ انسان کی کامیابیوں اور ذلت کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بغیر دیکھے کوئی چیز منہ میں نہ ڈالیں اور بغیر پڑھے کوئی کاغذ پر دستخط مت کریں۔ نئی چیز کا آنے کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ تم اسی چیز کو ٹھیک کر لو جو تمہارے پاس ہے۔ جب کتا ہو تو پتھر نظر نہیں آتا، اگر پتھر ہو تو کتا نظر نہیں آتا۔ کل کے دوست سے آج تک ایک بہتر ہے۔ کہاوت ہے گدھے پر کتابیں رکھنے سے گدھا پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا۔ جذباتی انسان کو جلدی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ سوتے ہوئے کتے کو سویا ہی رہنے دیں، بیدار ہو کر وہ یقیناً آپ پر ہی بھونکے گا۔ بیلوں کی لڑائی میں ہمیشہ مینڈک ہی مارے جاتے ہیں۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ کسی کی تعریف مت کرو تو اس کی غیبت نہیں ہوگی۔ ایک کتاب فروش کو اپنے سامان چوری ہونے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ طالب علم چوری نہیں کرتے اور چور مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر ایک تدبیر کام نہیں کر رہی تو تدبیر بدل دو، نہ کہ مقصد کو۔ ہارنا سیکھو تاکہ تمہیں جیتنے کا طریقہ آ سکے۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ اچھے موقع کی تلاش مت کرو بلکہ اس لمحے کو پکڑو اور قیمتی بنا دو۔ اگر کسی کے منہ پر بات کرنے کی ہمت نہیں تو ان کی غیر موجودگی میں بھی مت کرو۔ کسی کی تعریف مت کرو تو اس کی غیبت نہیں ہوگی۔ وہ کام ہی مت کرو جس کو کرنے کے بعد معافی مانگنا پڑے۔ بغیر وجہ ہنسنا تکبر کی علامت ہے۔ دولت کچھوے کی طرح آتی ہے اور خرگوش کی طرح جاتی ہے۔ تجربات سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ جھوٹ کی میعاد بہت کم ہوتی ہے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور دکھانے کے کچھ اور۔ جس گاؤں جانا نہیں وہاں کا رستہ پوچھنے کا فائدہ نہیں۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر 1 سالہ منصوبہ بندی کرنی ہے تو چاول اگاؤ، اگر 10 سالہ منصوبہ بندی بنانا ہے تو درخت لگاؤ، کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو لوگوں کو تعلیم دو۔ کنجوس کی باتیں بڑی اور دل چوہے جتنا ہوتا ہے۔ چمچ جس برتن میں رہتا ہے اسے ہی خالی کر دیتا ہے۔ تجربہ کرنا سب سے بڑی سائنس ہے۔